اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شاہدین من رجالکم فإن لم يكونوا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احدہما فتذکر احدہما الأخرى ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقیموا الشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تفعلوا فإن فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے 286 آخری آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا اسے اللہ نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اللہ سے کہ اس کا مالک ہے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری سے یاد دلا دے گی، اور جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت کرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تمہیں کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح نقصان نہ کرے، اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا مل نہ سکے تو کوئی چیز رہن یا قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے تو امانتدار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو یا چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس رسول اللہ اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کرنا اور ہمیں بخش دینا اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ اب ان آیات کے ترجمے کے بعد تھوڑی سی تفسیر۔ اے ایمان والو جب بھی تم قرض کا معاملہ کرو ایک مقررہ وقت تک تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کاتب انصاف سے لکھ دے، اور جو لکھنا جانتا ہو وہ انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے، پس چاہیے کہ وہ لکھ دے اور لکھائے وہ شخص جس پر حق آتا ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، اور اس میں سے کچھ کام نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق آتا ہے ناسمجھ یا ضعیف ہو اور وہ اس قابل نہ ہو کہ لکھوا سکے، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف سے لکھوا دے، اور اس پر گواہ مقرر کر لیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ گواہ تمہارے پسندیدہ ہوں، تاکہ ان میں سے کوئی بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے، اور لکھنے میں سستی مت کرو چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت کے لیے، یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ انصاف پر مبنی ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے۔ مگر اگر دست بدست تجارتی لین دین ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور گواہ مقرر کر لیا کرو جب کوئی اگلے وقت کے لیے سودا کرو، اور کسی لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور گواہ کو بھی اور نہ کوئی لکھنے والا نقصان پہنچائے، اور گواہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارا گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو کچھ اپنے قبضے میں سے گروی رکھ لو، پھر اگر تم ایک دوسرے پر اعتماد کرو تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی امانت واپس کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہوگا، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس کے آگے سورت کا آخری رکوع ہے، یعنی آیت 284 سے 286 تک ہے۔ شروع میں اللہ فرشتوں، آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان اور اللہ کی حاکمیت کلی کا دلی اقرار کرتے ہوئے اس کے آگے جھکنے کا حکم ہے۔ سورت کے آخر میں ایک جامع ترین دعا ہے جس میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ تمام احکامات سن لیے ہیں اور مان بھی لیے ہیں، پھر بھی وہ خدا کا پتلا ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پہلے ہی معافی قبول فرما۔ اے ہمارے رب یقیناً ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب
تو کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنی اس نے برائی کمائی۔ یہ ہے ہمارے رب، ہماری بھول چوک اور جان بوجھ کر کی ہوئی خطاؤں پر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرماتے رہنا اور ہمیں بخشتے رہنا اور ہم پر رحم فرماتے رہنا۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں جنگ بدر کے مقام پر ہماری مدد فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ طالوت کے لشکر کی دعا کے آخری الفاظ بھی یہی تھے جو اس دعا کے آخری الفاظ ہیں۔ کافروں کے یعنی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ صدق اللہ العظیم۔